اس کی گاڑی شہر کے بہت بڑے اور بہت خوبصورت بنگلے کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ہاتھ سے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا وہ گھر جہاں میں رہتا ہوں۔ تمہیں بہت شوق تھا نہ دیکھنے کا کہ میں کہاں رہتا ہوں، تو اب ہو گیا شوق پورا۔ عدنان اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی فرنٹ سیٹ پر موجود ندا سے مخاطب تھا، اور ندا کی آنکھیں تو اتنا بڑا محل دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں سے تو جیسے جگنو نکل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا عدنان اتنے بڑے محل میں رہتا ہوگا۔ اسے پہلے شک تھا کہ عدنان بہت امیر ہے، لیکن آج یقین ہو چکا تھا۔ وہ کچھ منٹ اس محل کو دیکھتی رہی، پھر عدنان نے گاڑی سڑک کی طرف بڑھا دی۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے والدین سے ملواؤں، لیکن فی الحال موقع محل نہیں ہے۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں ان سے بات کرواؤں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم دونوں بہت جلد شادی کریں گے۔ عدنان نے ندا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اسے یقین دلایا، اور ندا اس وقت خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ارے کہاں مر گئی ہو، جلدی سے چائے کا کپ لے آؤ۔ یہ ممانی کی تیسری آواز تھی، اور کچن میں کھڑی سمرا کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ آ رہی ہوں ممانی۔ اس نے وہیں سے ممانی کو آواز لگائی اور ابلتی ہوئی چائے کو کپ میں ڈالا اور کچن سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی، جہاں ممانی کب سے ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی؟ ممانی نے اسے دیکھ کر سوال پوچھا۔ ممانی، چائے بننے میں کچھ منٹ لگتے ہیں، اب آپ تو چاہتی ہیں کہ میں کچن میں جاؤں اور کپ میں ڈال کر لے آؤں، کچھ حوصلہ بھی رکھا جاتا ہے۔ منہ پر جواب دینا تو جیسے بچپن سے ہی اس نے سیکھ لیا تھا۔ ممانی اس کی اتنی حاضر جوابی پر کلس کر رہ گئی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، مجھے زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے نخوت سے سر منہ چڑھا کر کہا، اور سمرا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ جا دیکھ کے آ، تیرے ماموں کو چاہیے یا نہیں، انہوں نے فوراً حکم سنایا۔ سمرا کا ایک منٹ بھی فری بیٹھنا جیسے انہیں پسند نہیں تھا۔ اگر وہ کچھ دیر بیٹھ کر ان کے پاس ڈرامہ دیکھنے لگتی تو ممانی کو جیسے دوڑا ہی پڑنے لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جیسے ڈراموں میں دکھاتے ہیں لڑکیاں اپنے بزرگوں کے ساتھ چالیں چلتی ہیں، کہیں ویسے ہی سمرا نہ ہو جائے۔ سمرا برے منہ بناتی اٹھی اور جا کر ماموں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ماموں اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ چاہیے؟ ان کے چہرے پر نرم اور شفیق مسکراہٹ تھی۔ سمرا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماموں، میں بس دیکھنے آئی تھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ماموں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خود بخود چاشنی گھل گئی تھی۔ ماموں کے چہرے پر حوض نرم مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لوں گا۔ تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ کیا سارا دن ہر وقت گھومتی ہی رہتی ہو؟ ماموں کی بات سن کر اس کے چہرے پر دکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سارے گھر میں شاید ماموں ہی ایک واحد تھے جو اس کا احساس کرتے تھے، ورنہ باقی سب تو یہ بھی بھول جاتے تھے کہ وہ انسان بھی ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ رضا گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اماں کھانس کر دوہری ہو رہی تھی اور بھابھی شاید اپنے کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اماں کی طرف بھاگا، جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اماں کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، فکر مت کرو۔ اماں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ آپ کس طرح سے تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور بھابھی کہاں ہے؟ بھابھی ان سے بات کرتے ہوئے وہ اپنی بھابھی کو آواز دینے لگا۔ وہ جو اندر کمرے میں موجود تھی فوراً باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں چیخ رہے ہو؟ بھابھی کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اماں کب سے کھانس رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ آئے ہے میاں، کیا ہو گیا ہے؟ میرے اپنے بھی بچے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے ان کے پاس کیا بیٹھ گئی؟ تم تو میرے سامنے عدالت لگا کر بیٹھ گئے ہو۔ بھابھی کے لہجے میں بھی غصہ تھا۔ رضا نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ بس کرو رضا، کیا ہو گیا ہے؟ تم جاؤ بہو۔ اماں نے سارا مسئلہ حل کرنا چاہا، لیکن رضا کا غصہ ابھی تک وہیں تھا۔ اماں کب سے کھانس رہی ہیں اور آپ کو اتنا بھی احساس نہیں کہ انہیں ایک گلاس پانی پلا دیں؟ وہ کافی غصے میں تھا۔ لو جی، سارا دن تمہاری ماں کی خدمت کرو اور 2 منٹ کے لیے آگے پیچھے ہو جاؤ تو تمہارا لیکچر سنو۔ نہیں، تم خود کیوں نہیں سنبھالتے اپنی ماں کو؟ تم بے روزگار ہو، کوئی نوکری مل نہیں رہی، اور آئے بڑے مجھ پر روب جھاڑنے والے۔ یہ جو اس گھر میں رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، یہ سارا میرے شوہر کی کمائی ہے۔ اپنا انتظام کرو میاں، کسی نوکری کا انتظام کرو۔ بھابھی نخوت سے اسے باتیں سناتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی، اور رضا کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ کیوں اس طرح بدتمیزی کرتے ہو؟ تمہاری بڑی بھابھی ہے۔ اماں نے بھی الٹا رضا کو ہی ڈانٹ دیا۔
جانتا ہوں اماں، وہ کتنی خدمت کرتی ہے آپ کی، سارا کام اس طرح سے سر سے اتارتی ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہو، اور سارا دن اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے موبائل میں گم رہتی ہیں، اور اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ بس غصے کو ضبط کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور اماں بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ رضا کا ایک بڑا بھائی تھا جو آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا، اور اس کے 2 بچے تھے۔ اس کی بھابھی ہی سارے گھر کا کام وغیرہ کرتی تھی، اور اماں چند سال پہلے فالج کی وجہ سے معذور ہو گئی تھیں اور اب چل پھر نہیں سکتی تھیں، اور اس کے باپ کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ رضا کافی پڑھا لکھا تھا لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے وہ نوکری کی خاطر جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا، لیکن کہیں بھی کام نہیں بن رہا تھا، اور بس اس کی بے روزگاری کا طعنہ تو جیسے اس کی بھابھی کی زبان پر اب آ چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا بہت جلد جیسے ہی نوکری ملی اماں کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا، کم سے کم وہ اپنی بھابھی کے سر پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو کالی فراک پہن کر شہزادیوں کی طرح کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، عامر دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنے جسم پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے۔ سمرا نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے عامر ہاتھ باندھے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سمرا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ واہ، آج تو کچن سے کافی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنا رہی ہو؟ اس نے ایک نظر چولہے کی طرف دیکھا جہاں وہ کچھ پکا رہی تھی۔ آج میں کوفتے بنا رہی ہوں، سمرا نے مسکراہٹ کے سنگ بتایا۔ ارے واہ بھئی واہ، تمہارے ہاتھوں کی تو ہر ایک چیز ہی نرالی ہوتی ہے، عامر نے کہتے ساتھ بہت ہی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور سمرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے سمرا کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات دیکھے۔ بالکل مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہ سب مناسب نہیں۔ سمرا اپنی حدود جانتی تھی۔ ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں بہت جلد ابا سے ہماری شادی کی بات کروں گا، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے۔ اس کے چہرے پر حمزہ مسکراہٹ تھی، لیکن سمرا مسکرا بھی نہ سکی۔ جب آپ شادی کی بات کریں گے اور میری آپ سے شادی ہو جائے گی تب کی تب دیکھیں گے۔ اچھے سے جانتی ہوں میں، آپ شادی کی بات کرتے رہتے ہیں، مجھے بس لاروں میں رکھا ہوا ہے، وہ رنجیدگی کے ساتھ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہنڈیا میں چمچ ہلا رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں بات کروں گا، بس میری کوئی نوکری لگ جائے۔ تم جانتی ہو بے روزگار ہوں، اور بے روزگار کی شادی ہو جائے تو وہ اپنی خرچ کہاں سے اٹھائے گا، اس لیے چاہتا ہوں نوکری مل جائے پھر شادی کروں گا۔ لیکن سمرا کا دل پھر بھی پرسکون نہیں ہوا تھا۔ میں دعا کروں گی جلدی سے آپ کی نوکری لگ جائے تاکہ ہماری شادی کی کوئی بات ہو۔ اس نے دکھی سی مسکان کے ساتھ یہ سب کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی دوسری بات کرتے کچن میں داخل ہوتی ہوئی ندا نے یہ منظر بہت ہی چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ کیا ہر وقت عورتوں کی طرح کچن میں گھسے رہتے ہو؟ اس نے براہ راست اپنے بھائی عامر کو مخاطب کیا۔ عامر کچھ خجل سا ہوا اور فوراً کچن سے باہر نکل گیا۔ ندا نے ایک شعلہ بار نظر سمرا کو سر تا پیر دیکھا۔ وہ جو کالے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی وہ ندا کی ہی تھی، اور ندا نے کچھ عرصہ پہن کر اسے دے دی تھی، لیکن کم بخت اس کے سراپے پر وہ فراک اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ندا کے اندر آگ کا لاوا ابلنے لگا۔ تم یہ کھانا وغیرہ بعد میں آ کر پکانا، پہلے جا کر یہ کپڑے تبدیل کرو اور مجھے میرا لباس واپس کرو، اور ہاں دھو کر اچھے طریقے سے سکھا کر استری کر کے میری کبرڈ میں ہینگ کرنا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں تھی، اور سمرا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ لیکن آپی، یہ آپ نے خود ہی تو مجھے دی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ ندا کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی سمرا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں میں نے ہی تمہیں دی تھی، مجھے اچھی سے یاد ہے، لیکن کیا کروں، میرے کپڑے تم پر اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں انہیں جلا کر راکھ کر دوں، اور ویسے بھی تمہیں تو عادت ہے میری اترن پہننے کی، اور مجھے بھی عادت ہے تم سے اپنی اترن چھیننے کی۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر ندا ہر بار کی طرح اس کے کانوں میں اپنا فیوریٹ ڈائیلاگ انڈیلتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، اور پیچھے سمرا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ سمرا کے والدین کا بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک لوتی تھی، ننہال والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ بڑی ہو کر پھر جائیداد میں حصہ مانگے گی، اس لیے انہوں نے سمرا کو ددیال کے حوالے کر دیا۔ سمرا کا ایک ہی ماموں تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ممانی کو وہ بس ایک فری کی ملازمہ لگتی تھی۔ ممانی اسے کوئی تانا وغیرہ نہیں دیتی تھیں، لیکن بس جھوٹ موٹ کا پیار نچھاور کرتی رہتی تھیں، میٹھی چھری بن کر اس سے سارے کام نکلوا لیتی تھیں، اور سمرا بھی ان کی باتوں میں آتی ہوئی سارے کام کر دیتی تھیں۔ ماموں کے 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی ندا اور چھوٹا بیٹا عامر۔ ندا ایک بینک میں نوکری کرتی تھی اور عامر فی الحال بے روزگار تھا۔
اور کچھ عرصہ پہلے ماموں کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکے تھے، اس لیے وہ چلنے پھرنے سے اب قاصر تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ممانی نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ممانی کی آواز سے ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ ندا آپی نے اپنی فراک واپس لے لی۔ اس وقت سادہ سی گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں تھی۔ آئے ہائے میری بچی، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ میں تیرے لیے نئی فراک بنوا دوں گی۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اور سمرا کی آنکھوں میں کچھ پلوں کے لیے خوشی چمکی۔ کیا سچ میں؟ ہاں نا، کل وہ ہمارے پڑوسی آئے تھے نا، تو وہ مجھے 1000 روپے دے کر گئے تھے تمہارے ماموں کے لیے، تو بس اسی پیسے سے تجھے فراک بنوا دوں گی۔ اور سمرا کی آنکھیں چمک گئیں۔ شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب ممانی نے اسے کپڑے بنا کر دینے کے لیے کہا تھا، ورنہ وہ بچپن سے ہی ندا کی اترن پہنتی آ رہی تھی۔ اچھا جا بھئی، کام تو کر، پکوڑے بنا کر کھلا دے، بہت دل چاہ رہا ہے کھانے کا۔ اور سمرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تو وہ سمجھ گئی کیوں ممانی اتنی میٹھی چھری بن رہی تھی۔ چند پل کے لیے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ہوا ہوئی۔ وہ اپنا لٹکا چہرہ لیے لاؤنج سے باہر نکل گئی اور کچن میں داخل ہوئی۔ ممانی خود سارا دن ٹی وی پر پتہ نہیں کون سے ساس بہو کے ڈرامے دیکھتی رہتی تھیں، اور وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ندا تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی۔ وہ دونوں چھت پر کھڑی تھیں۔ تم فکر کیوں کرتی ہو یار؟ بس ایک بار تمہاری شادی عامر سے ہو جائے تو سارے گھر کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم اس گھر کی بہو بن جاؤ گی، بس لڑکے کو اپنے قابو میں رکھو۔ اس کی دوست زینب اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ دونوں پڑوس میں رہتی تھیں، دونوں کی چھت ملتی تھی، اس لیے دونوں منڈیر کے پاس کھڑی ہو کر ڈھیروں باتیں کرتی تھیں۔ بس میں چاہتی ہوں میرا اس گھر میں روب ہو، سارے میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے گھومیں، سب میرے مقروض ہو جائیں اور میں ان سب کی حاکم بن جاؤں۔ سمرا کے لہجے میں اس وقت تکلیف اور زہر تھا۔ ایک صرف زینب تھی جو سمجھتی تھی۔ فکر مت کر، ایسا ہی ہوگا، اس گھر کی بہو بن کر تمہارا رتبہ بڑا ہو جائے گا۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں بس میں چاہتی ہوں کہ وہ ندا جو ہر وقت اپنی اترن کبھی مجھے دیتی ہے کبھی لیتی ہے، اس کے ساتھ تو سب سے برا سلوک کروں گی۔ وہ دانت پیس کر گررائی تھی۔ اپنا سارا غصہ صرف زینب کے سامنے دکھا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں تھا اس کا۔ زینب اس کے کندھے پر تھپکی دیتی ہوئی اسے حوصلہ دے رہی تھی، اور بس وہ پرعزم مقصد آنکھوں میں سجا چکی تھی۔ رضا آج گھر میں داخل ہوا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ سیدھا اماں کے کمرے میں آیا۔ اماں آج میں بہت خوش ہوں۔ اماں حیران ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، اتنی خوشی کس چیز کی ہے؟ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اماں میں نے سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے وہاں سے جوائننگ لیٹر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بڑی نوکری لگ گئی ہے۔ اور اماں کے چہرے پر نرم خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، میں اب تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں اور تمہاری شادی کا دن فکس کر دیتے ہیں۔ میں صرف اس لیے رکی ہوئی تھی کہ تمہاری نوکری لگ جائے، اماں مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور رضا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا تم نے اپنے والدین سے بات کی؟ وہ سنجیدگی سے عدنان سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے بات کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ خاندان سے باہر کسی اور کاسٹ میں شادی نہیں کر سکتا، اور ہماری کاسٹ الگ ہے۔ اس کی بات سنتے ندا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ کیا مطلب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عدنان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، ہم شادی کریں گے۔ لیکن تمہارے پیرنٹس؟ ندا تو پریشان ہو گئی تھی۔ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ہم شادی کر لیں گے، اور شادی کے بعد میرے والدین کچھ عرصہ ناراض رہیں گے، پھر معاف کر دیں گے ہمیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے گھر بات کرو۔ اور اس کی یہ بات سنتی ندا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے مسکرائی۔ ہاں میں کروں گی، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی وہ بات کیسے کرے گی؟ اماں تو اس کا گلا ہی دبانے کے در پر پہنچ جائیں گی۔ دل میں بہت سارے عزم لیے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی اس نے دیکھا اماں مسکرا کر سمرا سے کوئی بات کر رہی تھیں۔ مٹھائی کھاؤ، دل بھر کر مٹھائی کھاؤ، اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھماتے ہوئے سمرا کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ ندا حیران ہوئی، یہ کیا چل رہا ہے؟ اماں کی نظر اچانک ندا کی طرف اٹھی تو وہ خوش ہو گئیں۔ لو بھائی، ندا بھی آ گئی ہے، ارے آؤ جلدی، تمہیں بھی خوشخبری سناتی ہوں۔ ندا کو لگا اماں کا موڈ کافی اچھا ہے، اس لیے بات کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ کیا بات ہے اماں، اتنی خوش کس بات پر ہیں؟ وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بھائی بات ہی بہت زیادہ خوشی کی ہے، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، رضا کی نوکری لگ چکی ہے اور بہت جلد وہ یہاں آ رہی ہیں تمہیں اپنی بہو بنا کر ساتھ لے کر جانے کے لیے۔
تم تو جانتی ہو وہ بہت دور رہتی ہیں، ہمارا شہر پاکستان کے اس کونے میں ہے، ان کا شہر پاکستان کے اس کونے میں ہے، اس لیے وہ آئیں گی تو بس 4-5 دن بعد ہی تمہارا نکاح رکھ کے تمہیں ساتھ ہی رخصت کر دیں گی۔ اماں کی بات سنتی ندا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا، وہ ساری دنیا کو آگ لگا دیتی۔ اچانک اس کی نظر سمرا کے پاؤں کی طرف اٹھی۔ یہ تم نے کس سے پوچھ کر میرا جوتا پہنا ہوا ہے؟ جیسے اسے تو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا تھا۔ سمرا کی مسکراہٹ اچانک ہی سمٹی، اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ لیکن ندا آپی، آپ نے ہی تو کہا تھا یہ جوتی آپ کے کسی کام کی نہیں، تو میں نے پہن لی۔ سمرا نے دوبارہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے، مجھے عادت ہے تم سے اپنی اترن چھیننے کی، تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزیں میرے دینے کے بعد بھی استعمال مت کیا کرو۔ اب جاؤ، اسے صاف کیے واپس اس کی جگہ پر رکھ کر آؤ۔ ندا نے جیسے اپنا سارا غصہ سمرا پر اتار دیا اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ سمرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نکلے اور گالوں پر پھسلنے لگے۔ مومانی کو افسوس ہوا۔ فکر مت کر، میں تجھے نئی جوتی لے دوں گی۔ سمرا جانتی تھی مومانی صرف اسے ٹال مٹول کر سکتی ہیں، ان کے پاس سمرا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تو 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، غریب لوگ تھے، 3-4 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ ماموں کی پینشن آتی تھی اور ندا کماتی تھی، باقی عامر تو پہلے ہی بے روزگار تھا اور ندا کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ گھر کا گزر بسر بھی ماموں کی پینشن سے ہی چل رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی، اور ندا اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اسے رضا کسی صورت پسند نہیں تھا۔ آخر رضا اور عدنان کا مقابلہ ہی کیا تھا؟ رضا کو نوکری ملی تھی، 30-40 ہزار کمانے والا شخص کیسے ندا کی ساری خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ اسے تو عدنان جیسا شخص چاہیے تھا جو اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا۔ عدنان کی ملاقات اس سے بینک میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر بینک میں پیسے رکھوانے یا لینے آیا کرتا تھا اور اکثر اوقات اسے ندا ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ بزنس ورک کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی اور پھر یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ عدنان سے محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس سے زیادہ گرفتار تو وہ اس کی دولت میں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بہت امیر شخص کی بیوی بنے، اتنا امیر کہ اس کا ہر نخرہ پورا ہو جائے، اور رضا کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ سالوں پہلے بچپن میں ہی خالہ اور اس کی ماں نے رضا اور ندا کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن یہ صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی۔ ندا کو امید نہیں تھی وہ سالوں بعد اس رشتے کو جامع تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس وقت رضا سامنے آئے اور اس کا سر پھاڑ دے۔ اماں اس کے کمرے میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوئیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آئی ہو اس وقت سے کمرے میں بند ہو۔ اماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں، مجھے رضا سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی اور اماں کو لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ اماں بے حد بدحواس ہو گئیں۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے رضا سے شادی نہیں کرنی اماں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا اور اماں کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا رشتہ وہاں پر بچپن سے طے ہے اور تمہیں یہی مسئلہ تھا کہ وہ نوکری نہیں کرتا، تو اس کی نوکری لگ چکی ہے، اتنا اچھا سرکاری آفیسر لگ گیا ہے کہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میری بات کا یقین کرو، تم راج کرو گی، راج۔ اماں نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ خدا کا واسطہ اماں، اس 40-50 ہزار کمانے والے شخص کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ ویسے بھی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اماں، وہ بہت امیر ہے، اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اماں۔ صرف ایک بار میری بات مان لو، ہم سب عیش کریں گے اماں، تم بھی عیش کرو گی۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہاتھ فوراً آزاد کروائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ندا، خبردار اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچنے کی کوشش کی۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں اور تمہارا باپ طے کریں گے، اور یہ فیصلہ سالوں پہلے ہو چکا تھا۔ خبردار تم نے اپنے اس دماغ میں کوئی خرافات بھرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے باپ کی عزت تمہارے سر پر ہے، اور آج وہ افسر بنا ہے، کل کلاں اس کا عہدہ بڑھ جائے گا، وہ آہستہ آہستہ زیادہ کمانے لگے گا، تمہیں خوش رکھے گا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اماں نے دوبارہ اسے پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن ندا کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس اماں، بہت ہو چکا، میں کہہ چکی ہوں میں رضا سے شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ بدلحاظی سے بولتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا، لیکن وہ جانتی تھی یہ صرف عارضی طور پر ہے، ندا رضا کو دیکھ کر مان جائے گی۔ اس نے سالوں پہلے رضا کو دیکھا تھا اور اب رضا کافی ہینڈسم ہو گیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ندا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس نے فوراً عدنان کو فون کیے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں نے کہہ دیا ہے میری شادی ہر حال میں رضا سے کروا کر رہیں گی،
اور مجھے کم سے کم اس سے شادی بالکل نہیں کرنی۔ دیکھا تھا میں نے 5 سال پہلے، نہ اس میں کوئی شکل ہے نہ کوئی ٹیلنٹ ہے۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے عدنان کو اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم ہی کچھ بتاؤ۔ ندا نے جھنجھلا کر عدنان سے پوچھا۔ عدنان کچھ منٹ پہلے سوچتا رہا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ اور ندا جو چکر کاٹ رہی تھی اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ، فی الحال تمہیں نارمل رہنا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں کہنا کہ تم شادی نہیں کر رہی۔ اب اسے ساری بات سمجھا رہا تھا اور ندا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ہی خالہ رضا اور ان کی ساری فیملی کراچی سے لاہور آ چکے تھے۔ سارے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، 4 دن بعد ہم نکاح کا دن رکھتے ہیں اور نکاح سے 2 دن بعد رخصتی ہو جائے گی۔ کیوں ٹھیک ہے بھابھی؟ ندا کی ماں نے ساری خواتین کو مخاطب کیا۔ ندا کے باپ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے ایک نظر رضا کو دیکھا۔ رضا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ندا کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھیں، لیکن ندا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں گھسی ہوئی تھی، اس وقت ماتم منا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے 1 منٹ کے لیے بھی ندا کو نہیں دیکھا تھا۔ بس ہر طرف سارے گھر میں سمرا ہی کام کرتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ خالہ آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ رضا جو گیسٹ روم سے باہر نکل رہا تھا اس نے سمرا کی آواز سنی جو رضا کی ماں سے مخاطب تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رضا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے غور کیا تھا سمرا اس کی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ عامر اور ندا اسے خالہ کہتے تھے اس لیے وہ بھی انہیں خالہ ہی کہتی تھی، اور ماموں کی حالت بھی ایسی ہی تھی اس لیے سمرا کو ان سے دلی ہمدردی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی، اس لیے سمرا ان کا خاص طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ سارے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور ندا 4 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ کل صبح نکاح ہونا تھا اور سمرا بھی بہت خوش تھی۔ کم سے کم اس ندا نام کی بلا سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد وہ سکون سے عامر سے شادی کیے اس گھر میں راج کرے گی راج۔ اس کے خواب بہت زیادہ اونچے تھے۔ سمرا یہ سنو ذرا، ندا کو یہ دے کر آؤ اور اسے کہنا صبح کو یہی سیٹ پہنے۔ ممانی نے سمرا کی طرف جولری کا سیٹ بڑھایا۔ سمرا نے سر ہلاتے ہوئے پکڑا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ندا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کمرہ کھولا۔ آج کمرے میں کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی، بہت زیادہ سناٹا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، رات کے 10 بج گئے تھے اور بیڈ پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ کیا وہ بیڈ پر بیٹھی بھی نہیں تھی سارا دن؟ کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ندا اپنے کمرے کی چادر تک بھی سیدھی نہیں کرتی تھی، وہ بھی سمرا کو ہی کرنی پڑتی تھی۔ سارا کمرہ خالی تھا۔ اس نے واش روم بھی چیک کر لیا، ندا کہیں نہیں تھی۔ اس نے سوچا الماری میں سیٹ رکھ دے۔ اس نے جیسے ہی الماری کھولی اس کی آنکھیں چندیا گئیں، ہوش اڑ گئے۔ الماری ساری خالی تھی، سارے نئے کپڑے جوتے سب کچھ غائب تھا۔ سمرا نے بے حد بے یقینی سے زیور والے لاکر کو کھولا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ وہ سیٹ وہیں رکھتی فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ ممانی ممانی، اس کی خوف زدہ آواز پر ممانی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، تم کیوں اتنی کانپ رہی ہو؟ سب مہمانوں نے حیرت سے سمرا کو دیکھا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ وہ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، پلیز جلدی چلیں۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ ممانی کا دل دہل اٹھا۔ وہ ندا آپی، اس نے آہستہ سے ممانی کے کان میں سرگوشی کی اور ممانی کا دل جیسے دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے ساتھ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا کمرہ سارا خالی تھا، لاکر خالی، کپڑے جوتے سب کچھ غائب تھا۔ انہوں نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو انہیں بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ملا۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا۔ کیا لکھا ہے؟ سمرا کی طرف بڑھاتے ہوئے ممانی نے پوچھا۔ سمرا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اماں، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس رضا سے شادی نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میری بات سننے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ اس زندگی میں کم سے کم اس رضا سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی خالہ کو یہاں تک بلا لیا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے۔ ان سب کو منع کر دیجیے گا اور اسپیشلی اس رضا کو بتا دیجیے گا کہ مجھے اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے اور میں کبھی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ سارا خط وہ پڑھ رہی تھی اور دروازے میں کھڑا رضا ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا کھینچ کر مار دیا ہے۔ ممانی کی نظر اچانک دروازے کی طرف اٹھی اور دروازے کے عین درمیان میں رضا کو دیکھ کر انہیں لگا جیسے کسی نے ان کی روح جسم سے جدا کر دی ہے۔ رضا، ممانی کی آواز پر سمرا نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بے یقین سا رضا کھڑا تھا۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ممانی نے نظر جھکا دی اور رضا کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب پھینک دیا ہے۔ وہ تو بچپن سے ہی ندا کو پسند کرتا آیا تھا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے کی جانب جاتا
ممانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا کسی کو یہ بات مت بتانا، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اور رضا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ بات کریں گے لیکن مہمانوں کے سامنے نہیں۔ ممانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ دیے اور سمرا نے بھی حیرانی سے ممانی کو دیکھا۔ رضا کم سے کم اپنے سامنے اپنی خالہ کو ہاتھ جوڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گیا۔ ماموں، ممانی، رضا اور خالہ نہ جانے سارے کمرے میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے، اور باہر سمرا اور عامر دونوں بے چین تھے۔ مہمانوں کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، بس گھر کے افراد کو پتہ تھا کہ ندا بھاگ چکی ہے۔ وہ دونوں بے چینی سے باہر چکر کاٹ رہے تھے، نہ جانے وہ اندر کون سی بحث کر رہے تھے۔ بالآخر ان کی محفل برخاست ہوئی اور سارے باہر نکل آئے۔ ممانی کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور یہ سنجیدگی سمرا کو نہ جانے کیوں کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سیدھے سمرا کے پاس آئیں۔ ادھر آؤ میرے پاس، ماموں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے ماموں کے پاس گئی اور ان کے پاس دو زانوں بیٹھ گئی۔ ماموں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور سمرا کو لگا جیسے کوئی اس کا کلیجہ چیر رہا ہے۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے ماموں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ماموں؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ بیٹا اب میری عزت صرف تم ہی رکھ سکتی ہو، میری اپنی اولاد نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج سے میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ مر گئی میرے لیے، تم رضا سے نکاح کر لو۔ ماموں کی بات سنتے سمرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ رضا کی طرف اٹھی جو زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ندا کا جملہ گونجا، تم جانتی ہو میری عادت ہے تمہیں اپنی اترن دینے کی اور پھر تم سے اپنی اترن چھین لینے کی بھی۔ تو کیا ساری زندگی اس کی قسمت میں ندا کی اترن ہی آئے گی؟ پہلے اس کے کپڑے اور جوتے پہنتی تھی اور اس کا چھوڑا ہوا مرد۔ کسی نے سمرا کے کلیجے کے آر پار کوئی تیر مارا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی لیکن پھر ماموں کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ بے بس ہو گئی۔ ممانی نے بھی اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا پلیز ہماری عزت رکھ لو، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ماموں نے ساری زندگی سے پال پوس کر بڑا کیا اور آج اگر وہ ماموں کی عزت نہ رکھتی تو پھر اس میں اور ندا میں کیا فرق رہ جاتا؟ اس نے اتنی ہی بے یقینی سے عامر کا چہرہ دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے عامر کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ شاید عامر کچھ کہے لیکن عامر خاموشی سے اپنا چہرہ موڑ گیا، جیسے وہ جانتا تھا اس کی بہن کے کیے کا بھگتان اب سمرا کو ہی کرنا پڑے گا۔ اور سمرا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیسے اس مرد کے ساتھ رہے گی جسے آج تک ایک بہنوئی کی نظر سے دیکھا تھا؟ سمرا کا دل چاہا اپنی جان ہی لے لے اور اگلے کچھ گھنٹوں بعد وہ اس کی دلہن بنی تیار ہو رہی تھی اور زینب اس کے پاس کھڑی تھی۔ یار ایک بار سوچو تو صحیح، تم چاہتی تھی یہ سارے تمہارے مقروض ہو جائیں، سارے تمہارے روب دبدبے میں آ جائیں اور تمہارا مقصد بس ان کے دلوں پر حکمرانی کرنا تھا۔ تم چاہتی تھی تمہاری عزت کریں اور یہ تمہاری عزت کریں گے۔ تم نے ان کی بیٹی کا گناہ اپنے عمل سے دھونا ہے۔ واہ یار تیری تو لوٹری نکل آئی، دیکھنا آج کے بعد سارے کیسے تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ اور سمرا نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، تمہارا مقصد صرف ماموں اور ممانی اور ندا کے سر پر راج کرنا تھا، اور دیکھو تو صحیح کس طرح ممانی اب تمہاری آؤ بھگت کر رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی نے جو چاند چڑھایا ہے اس کا خمیازہ تم بھگت رہی ہو، تو دیکھنا وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، رضا، وہ ساری زندگی تمہیں سر چڑھا کر رکھے گا۔ آخر کو تم نے دونوں خاندانوں کی عزت رکھی ہے۔ زینب کی باتیں سنتی سمرا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، ہاں اس کا مقصد تو بس اپنی عزت بنانا تھا، اس کا مقصد تو بس ممانی اور اس کے سارے خاندان کو اپنا مقروض کرنا تھا، اور واقعی اپنا مقروض کر چکی تھی۔ اس وقت سمرا کا پلہ بھاری تھا اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ اس کی دنیا میں کبھی کوئی عامر بھی بستا تھا۔ اسے عامر سے کسی قسم کی کوئی دھواں دار محبت نہیں تھی، بس اسے لگتا تھا کہ عامر اس کی قسمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ ہی وقت بعد اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رضا نے یہ نکاح کیوں کیا ہے، لیکن فی الحال وہ اس نکاح سے خوش تھی کیونکہ ممانی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی جس طرح وہ ممانی کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں وقت ایک بار پلٹا ضرور کھاتا ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ رضا کے سامنے نہیں گئی، نہ ہی اس نے رضا کو دیکھا۔ ماموں اس کے بہت بڑے مقروض تھے، تم نے ہمارے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی اس کے لیے میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ کبھی بھی ماموں کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے اسے ماموں کی باتیں اب رلا رہی تھیں۔ پلیز ماموں ایسی باتیں مت کریں، آپ نے ساری زندگی مجھے پالا ہے، آپ نے مجھ پر اتنے سارے احسان کیے ہیں، تو میری طرف سے بس ایک یہ قرض سمجھ لیں جو میں نے چکا دیا۔ 2 دن بعد وہ ان سب کے ساتھ کراچی کے لیے نکل گئی۔ وہ سب ٹرین سے ہی آئے تھے اور ٹرین سے ہی جا رہے تھے۔ رضا کے چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔
وہ صاف دیکھ سکتی تھی رضا اس نکاح سے خوش نہیں ہے، لیکن بڑوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے فی الحال یہ نکاح کر دیا جائے، کیونکہ ندا تو سب کے سروں میں خاک ڈال کر بھاگ چکی تھی۔ سارا راستہ رضا اور سمرا کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وہ مرد حضرات کے ساتھ الگ بیٹھا ہوا تھا، وہ رضا کی ماں اور اس کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی گھنٹوں کا سفر ختم ہوا، وہ لوگ کراچی میں پہنچ چکے تھے۔ اسے رضا کے کمرے میں بٹھایا جا چکا تھا۔ اس نے سادہ سا مہرون رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ نہ جانے کیسے ممانی نے 3-4 سوٹ ایک ہی رات میں خریدے، کہاں سے آئے، یہ بات کم سے کم سمرا نہیں جانتی تھی، اور ندا تو اپنے سارے کپڑے لے کر بھاگ گئی تھی۔ پھر یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ خیر اسے کیا فرق پڑتا تھا، اتنے لمبے سفر سے بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے سکون سے بیڈ پر سو گئی۔ یہ کون سا کوئی خوشنما شادی تھی جس میں وہ سج سنور کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی؟ ایسی مجبوریوں کی شادی میں کم سے کم لڑکیوں کو اپنی خواہشات تو مار دینی پڑتی ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا سر تک بلینکٹ تانے سمرا بیڈ کی ایک سائڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ رضا کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا، اس نے سالوں سے ندا کو یہاں دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور آج اس کی جگہ سمرا تھی۔ ندا کے الفاظ اب بھی کانوں میں گونج رہے تھے، وہ الفاظ جو اس کاغذ پر لکھ کر گئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر لیٹ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے چھت کو گھورتا رہا۔ اس نے سالوں سے اپنی شادی کو لے کر بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ غریب تھے، شادی تو سادگی سے ہونا ہی تھی، لیکن اس نے تو اپنی پہلی تنخواہ سے ندا کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی لیا تھا، لیکن ندا اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ یہ سچ تھا، ندا سمرا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن جب دل میں کوئی بس جائے تو کیا خوبصورت اور کیا بدصورت، اور رضا کو بھی نارمل ہونے میں کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ دونوں کورٹ میرج کر چکے تھے، اور اس کے بعد عدنان اسے اپنے کسی دوست کے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ ہمیں کچھ دن یہیں رہنا ہوگا، اس کے بعد میں اپنے بابا سے بات کروں گا، مجھے امید ہے مجھے معاف کر دیں گے، ویسے بھی میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا، وہ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے، مجھے ایک نہ ایک دن معاف کر ہی دیں گے، اور پھر ہم دونوں اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ عدنان نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ندا اس فلیٹ میں رہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، لیکن فی الحال اسے کمپرومائز کرنا ہی پڑنا تھا۔ اگر اس بڑے محل میں رہنا ہے تو کچھ وقت کے لیے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا پڑے گا۔ یہ فلیٹ پیارا اور بڑا تھا، ندا کے پہلے گھر سے تو پھر بھی بڑا تھا، لیکن پھر بھی ندا کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی، یا پھر لالچ کی حد تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بس اپنی زندگی میں آسائشات چاہتی تھی، اس کی بلا سے وہ کیسے آ رہی ہے، کس طرح سے آ رہی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عدنان کوئی کام تو کرتا نہیں تھا، وہ جانتی تھی امیر باپ کے بچے اسی طرح بگڑے ہوئے رئیس زادے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نوکری وغیرہ ہوتی نہیں۔ انہیں اس فلیٹ میں رہتے ہفتہ ہو چکا تھا، اور ضرورت کی چیزیں عدنان ساری لے آیا تھا۔ سنو تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ اچانک وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنے ہیں پیسے؟ ندا حیران ہوئی۔ کیا مطلب کیا کرنے ہیں؟ کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں؟ اس طرح شادی کے بعد کیا بور ہونے کے لیے بیٹھے رہنا ہے؟ عدنان کی بات پر ایک پل کے لیے ندا حیران رہ گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم جا کر گھوم پھر سکیں؟ کوئی بات نہیں، تم مجھے فی الحال دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، اور ویسے بھی جب میرے ماما بابا مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو ان سے لے لیں گے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ندا کے پاس بینک اکاؤنٹ میں 50,000 روپے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ رقم عدنان کو دی، فی الحال وہ دونوں اسی رقم پر گزارا کر سکتے تھے۔ عدنان کے پاس بھی کچھ ہی پیسے تھے، وہ دونوں تو ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے نکل گئے۔ سمرا کو اس گھر میں آئے 7 دن ہو چکے تھے، اور اس 7 دنوں میں اس کا زیادہ وقت خالہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ رضا اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ مخاطب ہوتا ہی نہیں تھا۔ صبح 6 بجے وہ نکل جاتا اور پھر شام کو 7 بجے تک آتا تھا۔ بھابھی تو جیسے سمرا کے آنے کے بعد بہت پرسکون ہو گئی تھیں۔ سارے کام اس کے سر پر لگا کر بھابھی اپنے بچوں اور اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھیں۔ سمرا نے ماتھے پر ایک شکن بھی ڈالے بنا سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، لیکن اسے رضا کا لہجہ بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اس طرح اگنور کیا جاتا؟ ایک تو اس نے رضا کی عزت رکھتے ہوئے نکاح کر لیا، اور اب وہی اسے اکڑ دکھا رہا تھا۔ پورا ہفتہ ہو چکا تھا، اور ہفتے کا غصہ تھا جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ نہیں لگتا ہے مجھے بس اپنی ماں کی خدمت کروانے کے لیے ہی لایا ہے۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ خالہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کی کر سے جا چکی تھیں، اور وہ صحن میں چکر کاٹتے ہوئے رضا کا انتظار کر رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، اس لیے وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سمرا کو کمرے میں چکر کاٹتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اسے اس طرح گھور رہی تھی جیسے کچھ چبا جائے گی۔ رضا نے آنکھوں ہی آنکھوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچی۔ نہیں، مجھے بتا ہی دو، میں تمہاری نوکر ہوں کیا؟ اس گھر میں مجھے ملازمہ بنا کر لائے ہو؟
وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ اور رضا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، کتنی منہ پھٹ تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ واہ جی واہ، کیا بات کہہ دی! میرے شوہر صاحب 1 ہفتے بعد مجھ سے پہلا فقرہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں یہاں کسی ملازمہ کی طرح رہ رہی ہوں۔ یا تو تمہاری بھابھی سارے گھر کے کام میرے سر پر سوار کیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، یا تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہوں۔ بتا ہی دو اس گھر میں کیوں آئی ہوں؟ سمرا آج سارے لحاظ بھول کر چیخی تھی۔ آج ہی محلے کی کچھ عورتیں آئی تھیں اور اسے پوچھ رہی تھیں تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا، اور ان کے سامنے سمرا اتنی شرمندہ ہوئی کہ بتا نہیں سکتی تھی۔ رضا کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ قسم سے بہت ہی بدتمیز ہو۔ اس کی یہ بات سنتی سمرا 2 پل کی حیرت کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور رضا نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ شکر کرو تمہارے متھے میں لگی ہوں، ورنہ ندا آپی تو مجھ سے زیادہ بدتمیز ہے۔ اور ندا کے ذکر پر رضا کے چہرے پر سرخی چھائی۔ اسے یقیناً غصہ آیا تھا۔ آئندہ اس کا ذکر میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ سختی سے اس نے انگلی اٹھائے سمرا کو تنبیہ کی، اور سمرا کو تو جیسے اس کے دھمکی سے فرق ہی نہیں پڑا۔ اچھا میں اس کا ذکر نہ کروں اور تم خود اسے اپنے دل میں بسا کر بیٹھے رہو، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اگر میرے ساتھ نکاح کرنا مجبوری تھی تو کرتے ہی مت، کیوں میری زندگی تباہ کر دی؟ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں آج بھی وہ ندا بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے تم میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہ جانے کیوں بات کرتے ساتھ سمرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، اور اس کا یہ رویہ سمرا کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رضا جو کچھ غصہ کرنے لگا تھا ایک دم سے خاموش ہو گیا، اور بنا کچھ کہے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے شوز اتار رہا تھا۔ 2 پل تک سمرا اپنا لہجہ قابو کر رہی تھی، پھر دوبارہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آج سارے محلے کی عورتیں آئی ہوئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہم تو نئی نویلی دلہن کو دیکھنے آئے تھے، اور ذرا یہ بتاؤ تمہارے میاں نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ اور میں کیا بتاتی انہیں، میرے میاں نے منہ دکھائی میں مجھے 1 ٹکا نہیں دیا، اس نے تو میرا منہ ہی نہیں دیکھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے سر پر کھڑی ہو کر غصے سے بول رہی تھی، اور رضا ایک ہی جھٹکے سے کھڑا ہوا اور دوسرے پل اس کا منہ دبوچا۔ بس بہت بکواس کر لی تم نے، اب اگر تمہاری آواز آئی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اتنی سختی سے دھاڑا کہ کمرے کے در و دیوار ہل گئے، اور ایک پل کے لیے سمرا کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ غصے سے سمرا کو بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ غلطی دونوں کی تھی، وہ بھی تھکا آیا تھا اور سمرا نے بھی غصے سے بات کرنی شروع کی، اور رضا کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ندا کی وجہ سے وہ سمرا کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے سمرا نے رضا سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ نو لفٹ سائن کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ شادی کے 15 دن بعد ہی رضا کو کمپنی کی طرف سے گھر مل چکا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اماں میں بہت خوش ہوں، مجھے اپنا گھر مل رہا ہے، وہ میرا گھر مجھے دے رہے ہیں، ساری زندگی اس میں رہیں گے، ہمیں وہاں ہر قسم کی آسائش ملے گی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے 2 زانوں بیٹھا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور اماں بس مسکرا رہی تھیں۔ ہم کل ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، اپنی بہو سے کہہ دیں سارا سامان پیک کر لے۔ وہ پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم خود ہی کہہ لو، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھ سے ناراض ہے۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر ناراض ہے تو جاؤ مناؤ، تمہاری غلطی ہے۔ اور وہ حیران ہوا، اماں آپ یہ کہہ رہی ہیں میری غلطی ہے؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو ندا بھاگی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں تک آئی ہے تو صرف اپنے ماموں کی عزت رکھنے کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سمجھیں، نہ کہ اس وقت اپنی مرضی مسلط کریں۔ اور واقعی سارے محلے والے اس سے پوچھ رہے تھے کہ اسے منہ دکھائی میں کیا ملا ہے، اور وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جانتے ہو محلے والے کتنی باتیں کر کے گئے ہیں، اور کس قدر مشکل سے سمرا نے انہیں فیس کیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ایک عورت کو کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اماں کی بات سنتے ہوئے رضا کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ تحفہ جو ندا کے لیے لایا تھا وہ مارکیٹ جا کر اس نے بیچ دیا، اور اس میں مزید پیسے ڈال کر وہ بہت خوبصورت اور پیارا وائٹ گولڈ کا ایک چھوٹا سا نفیس پینڈنٹ وہ سمرا کے لیے لے کر آیا تھا، جس پر آر اور ایس لکھا ہوا تھا۔ بہت پیارا دل کی شکل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور دیوار پر لگے ٹی وی کے چینل بدل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ وقت گزاری کے لیے کر رہی ہے، ورنہ ٹی وی میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا جسے وہ بیٹھ کر دیکھتی۔ رضا بالکل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور سمرا نے حیرت سے اسے اپنے اتنا پاس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی جو سمرا محسوس کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، بس مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن مجھے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیا کرتا، سارے دن کا تھکا ہارا کام سے آیا تھا، اور آتے ہی تمہاری باتوں نے مجھے غصہ دلا دیا، لیکن پھر بھی میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے نرمی سے سمرا کا ہاتھ پکڑ لیا، اور سمرا کا دل مانو دھڑکنا بھول گیا۔
لیکن وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، منہ پھولا ہوا تھا۔ اس کا پھولا منہ دیکھ کر رضا کو ایک پل کے لیے ہنسی آ گئی۔ اس نے آج غور سے سمرا کو دیکھا تھا، وہ واقعی ہر لحاظ سے ندا سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ رضا نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کبھی غور ہی نہیں کیا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سونے کی تلاش میں گیا تھا اور اسے ہیرا مل گیا۔ دیکھو، میں تمہارے لیے منہ دکھائی بھی لایا ہوں، کیونکہ میں نے آج ہی تمہارا پہلی بار چہرہ دیکھا ہے۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ سمرا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے تحفہ لایا تھا کوئی، ورنہ ماموں کے گھر تو ساری زندگی ندا کی اترن پہنتے پہنتے اس کی ایڑیاں گھس گئیں۔ رضا نے شاپنگ بیگ سے جویلری باکس باہر نکالا، پھر اس میں سے ایک پینڈنٹ نکالا اور اس پینڈنٹ کو دیکھ کر سمرا کی آنکھیں چمک پڑی۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے نعرے لگائے، لیکن بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کر رہی تھی۔ لاؤ اب تمہیں پہناؤں، تاکہ تم کل سارے محلے والوں کو شوخی مار کر بتا سکو کہ تمہارے شوہر نے آرڈر پر یہ خاص نیکلس بنوایا ہے، اس لیے تو اتنے دن لگ گئے منہ دکھائی میں۔ رضا کی بات سنتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اس کی بات ہی ایسی تھی کہ یعنی اس نے کتنا اچھا حل نکالا تھا سارے محلے والوں کی بولتی بند کروانے کا۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں پینڈنٹ ڈال دیا۔ کل تک میں اس رشتے کو لے کر کافی کنفیوژن کا شکار تھا، لیکن آج میرے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہیں۔ میں سوچ چکا ہوں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ میرا ماضی کیا تھا وہ میرا ماضی رہ گیا، اب تو میرا حال اور مستقبل ہو۔ اس کے بے حد نزدیک بیٹھا تھا، اتنا کہ سمرا کا دل دھڑکنا رک گیا۔ واقعی ندا پاگل تھی جس نے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا شخص ٹھکرا دیا۔ رضا نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور سمرا نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک ہوا۔ زندگی میں پہلی بار سمرا محبت کے جذبے سے روشناس ہوئی تھی۔ اسے آج لگ رہا تھا زندگی میں پہلی بار ندا نے اس کے لیے کوئی نیکی کر دی ہے۔ اگر وہ اس شخص کو نہ چھوڑتی تو کیسے وہ اپنا نصیب اتنا اچھا دیکھ پاتی۔ وہ دونوں 1 مہینے سے اس فلیٹ میں رہ رہے تھے اور پچھلے 1 مہینے سے عدنان اس کے ساتھ ٹال مٹول کر رہا تھا، اور اب تو ان دونوں کے جھگڑے بھی ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ جا کر اپنے والدین سے بات کرو، میں اس چھوٹے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، لیکن عدنان اس کی بات پر غصہ نہیں کرتا تھا، بس پرسکون ہو کر یہی کہتا تھا، میں جاؤں گا، بات کروں گا۔ لیکن اب سارے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ کھانا وہ دونوں باہر سے لے آتے تھے، کیونکہ ندا کو اس گھر کا کام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ سارا دن عدنان اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، اور وہ بینک میں جا کر نوکری کرتی تھی۔ کیا اس نے اتنے امیر شخص سے شادی وہ 2 ٹکے کی نوکری کرنے کے لیے کی تھی؟ آج اس کے غصے کا پارا بہت ہائی تھا۔ عدنان کے گھر سے نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر عدنان کے والدین سے بات کرے گی، اس لیے وہ اس بڑے سارے بنگلے میں آ گئی۔ اس نے گیٹ پر ہی بتا دیا کہ اسے عدنان کے والدین سے ملنا ہے، اس لیے اسے اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ گارڈن میں ہی کھڑی تھی جب ملازمہ آئی۔ مجھے اس گھر کی مالکن سے ملنا ہے، میں ان کی بہو ہوں، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ملازمہ نے بے حد بے یقینی سے سر تا پیر سے دیکھا۔ کچھ ہی دیر گزری جب ایک امیر عورت کافی مہنگے کپڑے پہن کر آتی دکھائی دی۔ کون ہو تم؟ میں عدنان کی بیوی ہوں، اس کے والدین سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر اس عورت کے چہرے پر عجب سی کیفیت نمودار ہوئی۔ یہاں تو کوئی عدنان نہیں رہتا۔ ان کی یہ بات سن کر ندا کے چہرے کا خون نچڑ گیا۔ کیسی بات کر رہی ہیں؟ عدنان یہی رہتا ہے، اس نے مجھے خود دکھایا تھا یہ گھر۔ وہ عورت سوچنے لگی، پھر اچانک ان کے دماغ میں کچھ آیا۔ ہاں، ایک عدنان یہاں رہتا تو ہے، رکو میں تمہیں اس کے والدین سے ملاتی ہوں۔ کچھ منٹ گزرے جب ایک بوڑھی ملازمہ اور ایک ملازم گارڈن میں آتے دکھائی دیے۔ رحیم، یہ لڑکی کہہ رہی ہے تمہارے عدنان کی بیوی ہے، اور ندا ان کی بات سنتی زلزلوں کی زد میں تھی۔ جی مالکن، ہم جانتے ہیں عدنان نے اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، لیکن یہ لڑکی ہماری کاسٹ کی نہیں تھی، اس لیے ہم نے منع کر دیا تھا۔ عدنان کا باپ عاجزی سے اس مالکن کو بتا رہا تھا، اور ندا کو لگا جیسے اس کے سر پر ٹرین دھڑا دھڑ گزر رہی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدنان نے تو کہا تھا وہ اس گھر کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو بیٹا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہو گئی ہے۔ عدنان ہمارا بیٹا ہے، اس بنگلے کے مالک یہ لوگ ہیں، ان کا بیٹا یہاں نہیں ہوتا، وہ تو باہر رہتا ہے۔ اس عورت نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اس بار عدنان کی ماں نے اسے وضاحت کی، اور ندا کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہے۔ عدنان وہاں کا مالک نہیں تھا، عدنان وہاں کام کرنے والا ملازمین کا بیٹا تھا۔ ندا کو لگا جیسے اس کی عمر بھر کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ اسے عدنان سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہیں تھی، اسے بہت بڑا دھوکہ دیا گیا تھا۔ جب عدنان گھر پہنچا تو اس نے دیکھا ندا بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ عدنان کو دیکھ کر وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچی، اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس نے عدنان کے چہرے پر مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ تم تو کہتے تھے میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں بہت امیر ہوں۔ تم تو وہاں کام کرنے والے سرونٹ کوارٹر میں 2 ملازمین کے بیٹے تھے۔
ندا اس کا کالر پکڑے چیخی تھی۔ عدنان کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی، وہ بہت پرسکون تھا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ میں اس گھر کا بیٹا ہوں، میں نے کہا تھا میں یہاں رہتا ہوں۔ تم نے وہ خود ہی ساری کہانی فرض کر لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ دیکھو ندا، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، اور دیکھو تو اتنا اچھا فلیٹ ہم ساری زندگی رہ سکتے ہیں، میرے دوست کا ہے، وہ ہم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لے گا، ہم دونوں نوکری بھی کر لیں گے۔ وہ ندا کو بہلا رہا تھا لیکن یقین اٹھ چکا تھا۔ عدنان سر تپیر جھوٹ تھا۔ ہرگز نہیں، میں 1 منٹ سے پہلے یہاں سے جاؤں گی، تمہارے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کا گریبان چھوڑتے چیخی تھی۔ اچھا، کہاں جاؤ گی؟ تم گھر سے بھاگ کر یہاں تک آئی ہو، کوئی جگہ ٹھکانہ ہے تمہارے پاس؟ عدنان کی بات پر ایک لمحے کے لیے ندا کو چپ لگ گئی۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے ہر حال میں واپس اپنا لیں گے، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی۔ عدنان نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تم وہاں چلی جاؤ، ان سے مل کر واپس آ جانا، تمہارے لیے میرے دل کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وہ کافی کول پرسن تھا، اس نے ندا کا تھپڑ مارنا بھی محبت سے قبول کر لیا۔ اپنا سارا سامان پیک کرتی ہوئی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کے باپ نے اس کی شکل دیکھنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن ماں تھی، دل موم ہوا۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے رو رہی تھی اور ماں نے فوراً معاف کر دیا۔ یہ جان کر تو اسے حیرت کا دھچکا لگا کہ سمرا اور رضا کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس سے بڑی حیرت تو تب ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ رضا کا بہت بڑا بنگلہ ہے، وہ بھی ڈیفینس میں، اور ندا کا دماغ اب کسی نئے تانے بانے کو بن رہا تھا۔ اس نے فوراً خالہ کا ایڈریس لیا اور ان کے پاس کچھ وقت کے لیے وہ کراچی جا رہی تھی۔ تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں، میں نے خالہ کا دل دکھایا ہے، میں ان سے معافی مانگنے جا رہی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ اماں بھولی سی تھی، اس کی باتوں پر ایمان لے آئیں، اور وہ اپنا سارا سامان پیک کیے اب کراچی کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ سمرا سے اپنی اترن چھیننے والی تھی۔ وہ لوگ ڈیفینس کے اتنے بڑے بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا، ہر کمرے میں الگ الگ اے سی تھا، مانو سمرا نے تو شاید خواب میں بھی اتنا امیر اور اتنا مہنگا بنگلہ نہیں دیکھا ہوگا۔ رضا اور وہ دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ وہ رضا کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ رضا بہت ہنسمکھ انسان تھا، وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ اس نے ساری زندگی میں اب پہلی بار رضا کو جانا تھا۔ وہ بطور کزن بہت سنجیدہ تھا، لیکن ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ بہت زیادہ ہنسمکھ تھا۔ رضا کی بھابھی تو جیسے اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما پائی، لیکن رضا نے صاف صاف کہہ دیا یہ بنگلہ صرف اس کی ماں اور بیوی کا ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہیں، وہ گھر جہاں وہ ہر وقت رضا کو تانے مارے جاتے تھے۔ بھابھی نے بہت کوشش کی کہ رضا کے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں، انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، رضا کو منانے کی کوشش کی، لیکن رضا نے اپنے بھائی کی بھی کوئی نہیں سنی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کے لیے میری ماں ایک بوجھ تھی، لیکن میری بیوی نے میری ماں کی خدمت بنا کسی غرض کے کی ہے، اس لیے یہ بنگلہ صرف ان دونوں کا ہے، یہاں میں کسی تیسری عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ رضا نے تو سمرا کی مدد کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھوا دی تھی۔ وہ چاہتا تھا سمرا سارا دن دھیان اس کی ماں پر دے اور خود زیادہ کام نہ کرے۔ وہ جو خالہ کے پاس کمرے میں بیٹھی ہوئی، اسے ملازمہ نے اطلاع دی باہر کوئی مہمان آیا ہے۔ وہ حیران ہوتی باہر نکلی تو سامنے ہی ندا کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑے، ایک ہاتھ میں پرس ڈال رکھا تھا، مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سمرا کو دیکھ کر ندا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور ندا کو یہاں دیکھ کر سمرا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ندا اس کی خوشیوں کو تباہ کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ارے کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو گئی؟ ندا قدم قدم چلتی اس کے پاس پہنچی، اور سمرا کا حال ایسا تھا کہ وہ سانس نہ لے سکی۔ وہ جانتی تھی رضا کے دل میں آج بھی وہ کہیں نہ کہیں بستی ضرور ہوگی، اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے کہا تھا تم سے سمرا ڈیئر، اپنی اترن دینا اور پھر تم سے اپنی اترن چھین لینا یہ میری سالوں پرانی عادت ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم رضا کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارو گی اور میں تمہیں خوش رہنے دوں گی؟ رضا بچپن سے میرا تھا، ہاں درمیان میں ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے مجھ سے چھین سکتی ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ رضا کی تصویر دیکھ چکی تھی، اس لیے تو اس کے حسن پر اب دل آ چکا تھا۔ وہ دونوں بات ہی کر رہی تھی جب رضا گھر میں داخل ہوا، اور ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ندا آپی، آپ نے ساری زندگی میری بے بسی کے ساتھ کھیلا ہے، اور جس شخص کی آپ بات کر رہی ہیں وہ شخص میرا شوہر ہے، آپ کا کوئی پرانا سوٹ یا پرانا جوتا نہیں جو میں پہن لوں گی اور آپ کو حسد ہوگا، پھر آپ واپس چھین لیں گی۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور اب آپ میری زندگی میں زہر گھولنے پہنچ گئی ہیں، خدارا یہاں سے چلی جائیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ ندا کے چہرے پر حماس طنزیہ مسکراہٹ تھی، اس نے نرمی سے سمرا کا گال تھپ تھپایا۔ میں نے کہا تھا نا، جب میں اپنی اترن کو تمہارے وجود پر دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے تمہارا وجود خاک کر دوں۔
کیا کروں، میری عادت ہے، اس لیے رضا کی زندگی سے نکلنے کی تیاری کرتی بنوں، کیونکہ میں اس کی پہلی محبت ہوں اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ ندا سمرا کا دل ٹکڑوں میں توڑ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑا رضا، اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد خود کو کمپوز کیے وہ اندر داخل ہوا۔ سمرا نے فوراً اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر لیے اور ندا بھی اس کی طرف پلٹی۔ ہائے رضا، کیسے ہو؟ حشاش بشاش مسکراہٹ کے سنگ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی اور رضا کے کانوں میں وہ جملے گونج رہے تھے جو اس نے اپنے گھر سے بھاگنے سے پہلے رضا کے لیے چھوڑے تھے۔ رضا اسے چھوڑ کر سمرا کے پاس پہنچا۔ تو کیسے آنا ہوا تمہارا؟ سنجیدگی سے سوال پوچھتے ہوئے اس نے آہستہ سے سمرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بس ایک بے وقوفی کر گئی تھی، وہ شخص مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، بس میری غلطی کی سزا مجھے مل چکی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بس ہمارے درمیان یہ سمرا آ گئی ہے، تم اسے چھوڑ دو، اور اسے تو ویسے بھی عادت ہے میری اترن پہن کر جینے کی، اور میری بھی عادت ہے اپنی اترن اس سے چھین لینے کی۔ ندا اس وقت کتنے غرور میں تھی، کیا کیا بول رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور سمرا اندر سے کانپ رہی تھی۔ کم سے کم وہ اس وقت یہاں تک پہنچ کر رضا سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بھی تب جب اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات ہنسی خوشی کر چکا تھا۔ رضا نے سمرا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سمرا کو جیسے لگا وہ تپتی ہوئی دھوپ میں پہنچ گئی ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور ندا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ندا کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، دیکھ لو رضا، صرف میرا ہے۔ سمرا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کم سے کم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ رضا کو دوبارہ ندا کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں عادت ہوگی اپنی اترن سمرا سے چھین لینے کی، تمہیں عادت ہوگی سمرا کو اپنی اترن دینے کی، لیکن نہ ہی مجھے عادت ہے کسی کی اترن لینے کی، نہ ہی دینے کی۔ میں کسی دوسرے مرد کی اترن کو کبھی اپنا نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ تھے کہ کھولتا ہوا تہذاب جو ندا کے چہرے پر پڑا۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ اس کی اوقات کیا تھی۔ وہ دوسرے مرد کی ہو کر اس کے پاس آئی تھی اور رضا کبھی بھی اسے قبول نہ کرتا۔ ایک اصلی مرد کبھی بھی اس عورت کو قبول نہیں کر سکتا جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، پھر اس مرد کو چھوڑ کر دوبارہ اس کے پاس آئے۔ کم از کم اس زندگی میں تو میں کسی دوسرے مرد کی اترن کو قبول نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں سمرا نے ساری زندگی تمہاری اترن پہنی ہے، لیکن وہ کسی مرد کی اترن نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ سمرا میری بیوی ہے، کم سے کم اسے اپنے خاندان کی عزت کا پاس تو ہے۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، تمہارے لیے نہ تو میرے گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میری زندگی میں۔ اس نے دوبارہ سمرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور ندا پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے اس گھر میں ایک رات رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، ابھی اسی وقت نکل جاؤ ورنہ مجھے مجبوراً دھکے مار کر نکالنا پڑے گا۔ رضا کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی اور سمرا کی اٹکی سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ ندا منہ کی کھا چکی تھی، اس لیے واپس پلٹ گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ رضا اس کے ساتھ ایسا کرے گا، لیکن وہ اپنے کیے کا ہی بھگت رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رضا سمرا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سمرا نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے لگا شاید آپ، اس سے زیادہ وہ فکرہ ادا نہیں کر پائی۔ رضا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں کیا لگا کہ میں اس کے آنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی اور رضا کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ افسوس تم 1 ماہ میں مجھے صرف اتنا ہی جان سکی۔ اس کے لہجے میں دکھ اور تکلیف تھی اور سمرا شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میں نے کہا تھا وہ میرا ماضی ہے اور تم میرا حال اور مستقبل ہو، پاگل لڑکی۔ آخری بات کچھ خفگی سے کہتے ہوئے اس نے سمرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمرا کو سکون کا احساس نصیب ہوا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ فکر مت کرو، اب میں صرف تمہارا ہوں، اور سمرا کے انگ انگ میں سکون اتر گیا۔ سکون کی لہر تھی جو سارے جسم میں اتر گئی تھی۔ بے شک انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔